बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, जो मुल्की हालात हैं वो तो आपकी नज़रों से गुजर ही रहे हैं, लेकिन जो आज मैं व्लॉग लेकर आया हूं ये बड़ा अहम व्लॉग है। आज मुझे जो है वो व्लॉग करते हुए मैं सोच रहा था कि मैं किसके ऊपर बात करूं, क्योंकि इमरान खान साहब को आप जानते हैं कि उनका जो सीक्रेट एक्ट के तहत केस चल रहा है सैफर वाला, वो बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट हो चुका हुआ है। उसकी वजह को इतना सीक्रेट हो चुका हुआ है कि इमरान खान साहब को खुद नहीं पता, बकौल उनके वकील के वो जुडिशल हो चुके हुए हैं, या उनका रिमांड मांगा गया था जिस्मानी, या जो भी मामला हैं वो एक टेक्निकल कानूनी टेक्निकल पॉइंट है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है जो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर डाली है, आप प्लीज़ उसको लाजमी देखिएगा। जो सफदर साहब हैं उन्होंने बड़े खुल कर जो है उस पर अपने जो है निकात उठाए हैं और बात की है। लेकिन जो मेरा व्लॉग है वो आज बड़ा हटके है। उसकी वजह यह है कि आज मुझे इस तमाम हालात वाक़या देख कर तो मुझे राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान याद आ रहा है जो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आपने सुना भी होगा और आपके आज भी जो है याददाश्त में कहीं पेविस्त होगा। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अब या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा, और जब हमें महसूस होगा कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो फिर हम उस हद तक जाएंगे कि जहाँ पर ये नहीं सोचा जाएगा कि ये जमहूरी है या गैर जमहूरी, ये असूली है या गैर असूली। तो जो हालात वाक़यात आज चल रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था आज वैसे ही हो रहा है। बल्कि मैं एक बात सोच रहा था कि कहीं मुझ पर कोई मौलवी हजरात जो हैं, जो हमारे क्या कहते हैं दीनी हजरात हैं, वो कहीं मुझ पर कोई मतलब कि गुस्सा ना कर जाए। लेकिन मैं बात अपनी करना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह ने अपने आप को वक़्त का इल्हामी पीर साबित किया है। उन्होंने आज से को 3-4-5 महीने पहले ये बयान दिया था, तो तब उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे वजूद की नफ़ी होगी और हम समझेंगे कि हमें ख़तरा है, उनका कहने का मतलब कि हमारे वजूद को ख़तरा है, तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम नहीं सोचेंगे कि ये जमहूरी है या गैर जमहूरी है, ये असूली है या गैर असूली। जमहूरी क्या होता है नाज़रीन? जमहूरी होता है कानून के दायरे में रहकर काम करना। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त ही कह दिया था कि फिर हम जो है वो कानूनी और गैर कानूनी का फ़र्क नहीं छोड़ेंगे। और आज क्या हो रहा है? आज ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब वक़्त का अपने आप को इल्हामी पीर साबित किया, उनको बड़ा पता था कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। आज जब मैं ये सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा था और ये लिखना चाह रहा था या सोच समझ कर पॉइंट लिख रहा था, तो मुझे एक बात समझ आई कि अभी इमरान खान साहब जो हैं वो एक केस के अंदर बरी हुए, और साथ ही उनके ऊपर मतलब उनको बरी भी नहीं होने दिया गया और दूसरा केस उनके ऊपर शुरू हो गया। तो इस हिसाब से तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कमोबेश 186 केसेस हैं। और अगर हर केस के ऊपर आप 1 महीना लगाएं, तो मतलब कि हर केस की जो ट्रायल है उसके ऊपर आप 1 महीना लगाएं, तो कमोबेश जो है इमरान खान साहब 186 महीने जेल में रह सकते हैं। और 186 महीनों को आप जब क्या कहते हैं तकसीम करते हैं तो वो तकरीबन 15.5 साल बनते हैं। यानी कि जो प्लानिंग है, मुझे मज़ीबाती नज़र में या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ाती मेरी एक प्लान सोच है, तो अगर मैं इस बात को अगर मद्देनज़र रखूँ जो हालात वाक़यात हैं कि जिस तरह का पहला केस हुआ 1 महीना चला तकरीबन, और उसके बाद उनको बेल मिली। अब ये दूसरा केस है, ये भी ज़ाहिर बात है ये 1 महीना तो कहीं भी नहीं गया, ये भी चलेगा। फिर उसके बाद एक तीसरा केस, इसी तरह 186 केसेज़ है। तो अगर मैं ये देखूँ तो इनको कैलकुलेट करूँ तो 186 केसेस में जो है वो महीना की अगर ट्रायल किया जाए तो तकरीबन 186 महीने बनते हैं। यानी कि इमरान खान साहब की इस वक्त जो उम्र है वो 70-72 साल के करीब है। तो बाकी जो उनकी मांदा ज़िंदगी है वो जेल में कटने वाली है। आप जानते हैं कि आपको ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें मिल रही होंगी कि जी इमरान खान साहब पर दबाव है कि वो सियासत छोड़ दें या वो लंदन चले जाएं, और अगर वो लंदन नहीं जाते तो फिर वो अंदर रहने के लिए तैयार हो जाएं। तो कहने का मतलब ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जब भी इनको आप डॉट कनेक्ट करते हैं तो ये बात सच नज़र आ रही है कि जो 186 केसेस हैं वो इसी तरफ बात लेकर जा रहे हैं कि उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है। यानी कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि ये पाकिस्तान सबका है। पाकिस्तान में हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। गो के राना सनाउल्लाह साहब कह गए थे कि चाहे जमहूरी हो चाहे गैर जमहूरी हम नहीं सोचेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं बहुत कम बात करता हूँ इमरान खान साहब की, क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मुझे डर लगता है कि हालात वाक़यात की वजह से मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जो मैं ज़ेर ताब आ जाऊँ, तो जिस वजह से मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों अतराफ़ के जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने व्लॉग में दूँ। मैं ना तो अपनी कोई राय मुसलत करता हूँ और ना ही मैं किसी एक तरफ होने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि दोनों तरफ की बात की जाए। नाज़रीन, ये जो जितने भी हालात वाक़े जा रहे हैं, इन सारे हालात वाक़यात में जो है मुझे राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है वो बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा पावरफुल लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वक़्त का इल्हामी पीर होना का जो है ना वो साबित कर दिया है। उसकी वजह उनको कैसे पता था कि आने वाले वक़्त में ये होगा और ऐसा होगा जो आज हो रहा है। लेकिन इससे मुबर्रा होकर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ
اس سے مثلا کہ بالکل قطع نظر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل ہٹ کر ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں حالات جا رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، ملکی حالات جو اس وقت جا رہے ہیں، کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ آرام سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف 25 کروڑ عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھوک ننگ افلاس مہنگائی کے وہ ہتھیار ہیں جس نے عام عوام کی یا غریب عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہوا ہے۔ اب عام آدمی اور غریب آدمی خاص طور پر صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی اور اپنے پیٹ کے لیے ایک وقت کی روٹی کہاں سے ملے گی۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب لندن گئے تھے دوائی لینے کے لیے، اپنے بھائی کے ایفیڈیوٹ کے اوپر یا گارنٹی کے اوپر، ان کے بھائی کے اوپر جو کرپشن کے کیسز تھے ان کا کیا بنا، اور پھر وہ کس طریقے سے وزیر اعظم بن گئے۔ کیا کہتے ہیں جو سندھ کے اوپر 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہ آج بھی سندھ پر حکومت کرنے کے لیے پڑ توڑ رہے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ خاموش ہوئی ہیں۔ بلاول زرداری بھٹو نے جو ہے وہ اپنے 15-16 مہینے جو ہے وہ جہاز کے اندر گزارے ہیں، مسلسل سفر کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا۔ اگر کوئی ان کو کمپائل کرے تو وہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ میں کبھی جب بہت چھوٹا ہوتا تھا تو میں صرف یاسر عرفات صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا ہے اب آ کر تو وہ میں نے بلاول بھٹو زرداری کو دیکھا ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہوتا تھا وہ دوسرے ملکوں کے دورے کے اوپر ہوتے تھے۔ بڑی انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، بڑی انہوں نے ایفرٹ دکھائی ہے پاکستان کے لیے ایز اے وزیر خارجہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عام عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کس ملک میں جا رہا ہے، نواز شریف جو ہے وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، شہباز شریف جو ہے اس کے بعد جو کیسز تھے وہ کس طرح سے وزیر اعظم بن گیا اور کس طریقے سے وہ ملک چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ڈالر جو ہے وہ 300 سے اوپر چلا گیا ہے۔ خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، وہ 9x11 کے کمرے میں رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے، اس کو اے سی ملا ہے کہ نہیں ملا، اس کو پنکھا ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، اس کو کتابیں ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں۔ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے آئی ہے کہ لمبی حکومت کرنے آئی ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو کتنی طاقت مل گئی ہے کتنی نہیں مل گئی، ان کو کتنے اختیارات ملے ہیں ان کو نہیں ملے ہیں، وہ عمران خان کے کیسز کو کس طرح ڈیل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، نہیں۔ 25 کروڑ عوام ان سب چیزوں سے لا تعلق ہوئی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ غریب طبقہ۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو غربت ہے وہ 60% سے اوپر ہے۔ تو جب یہ 60% لوگ جو ہیں ملک سے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو ملک کا کیا حال ہوگا۔ ان لوگوں کو اس معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ 100 یونٹ کا بل جو ہزاروں میں آ رہا ہے، آٹا جو ہے وہ سینکڑوں میں مل رہا ہے، اور اس کی جو اجرت ہے وہ آج بھی 4 سال پرانی ہے۔ اگر اس کی قیمت 4 سال پرانی ہے تو جو چیزوں کی قیمت ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمت ہے، وہ آج کے حساب سے ہے، وہ آج کے ڈالر کے حساب سے ہے۔ وہ اجرت جو اس کو کبھی ملتی اور کبھی نہیں ملتی وہ اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک لاٹو کی طرح گھمائی جا رہا ہے جو ایک جگہ کھڑا ہو کر گھومتا تو رہتا ہے لیکن سموتھ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، سمن بکمن ہو جاتا ہے۔ اگر 60% عوام اس طریقے سے ملک سے لا تعلق ہو جائے گی تو اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان میں بزنس بالکل بند ہو چکا ہوا ہے۔ انویسٹر یا بزنس مین جو ہے پاکستان پہ کسی طریقے سے بھی اعتماد نہیں کر رہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا حال آپ کے سامنے ہے، زر مبادلہ آپ کے سامنے ہے، ڈالر آپ کے سامنے ہے، اس کی قیمت کہاں جا رہی ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ مطلب تو پاکستان جو ہے اس کے اندر ہر چیز کا جو ریٹ ہے یا ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ آج غریب آدمی جو ہے وہ آٹا 200 روپے کلو تک خرید رہا ہے۔ اب جس غریب آدمی کو کبھی کبھی اجرت ملتی ہے یا کبھی کبھی اس کی دہاڑی لگتی ہے تو وہ اس دہاڑی سے لے کر کیا عمران خان کے حق میں ریلی نکالے گا یا اس دہاڑی سے پی ڈی ایم کے جھنڈے لہرائے گا؟ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ صرف اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر کرے گا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حالات واقعات اس طرح سے کر دیے گئے ہیں کہ عوام کو صرف اور صرف روٹی کی فکر ڈال دی جائے۔ میں نے ایک تھیوری پڑھی تھی کہ جب شیر کو سدھارا جاتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، میں ایک تھیوری پڑھ رہا تھا کہ جب سرکس کے شیر کو سدھارا جاتا ہے تو اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اور پھر جب بھوک کے بعد اس کو جو کہا جاتا ہے وہ ویسا ویسا کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میرے ملک میں اس طرح کے حالات واقعات پیدا ہوں۔ اس وقت جو حالات واقعات چل رہے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کوئی بزنس مین بزنس نہیں کر رہا، مارکیٹ سے بالکل پیسہ نکل چکا ہوا ہے۔ ہم ہر شعبے کی بات کرتے ہیں، مثلا شوبز کا شعبہ لے لیں، بزنس کا شعبہ لے لیں، اسٹاک ایکسچینج کا شعبہ لے لیں، مینوفیکچرنگ کا شعبہ لے لیں، کسی بھی جگہ کے اوپر لے لیں، اس وقت کہیں پر بھی کوئی کاروبار جو ہے وہ اپنے اس سطح پر نہیں ہے جہاں آج سے 3 سال 4 سال پہلے تھا۔ اور ہماری عوام اس وقت سچ مچ جو ہے بالکل خاموش سمن بکمن ہوئی ہوئی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر بات ہے وہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کریں یا وہ نعرے بازی کریں۔
جب عوام کو اس طرح کے معاملات میں یا اس طرح کی پریشانی میں ڈال دیا جاتا ہے یا وہ ڈل جاتے ہیں تو پھر وہ نہ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتی ہے اور نہ کسی اور معاملات میں حصہ لیتی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا کوئی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں ہر اپنے ولاگ میں کہتا ہوں اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ خدا را اپنی لڑائی ختم کر دیں، اللہ کا واسطہ اپنی لڑائی ختم کر دیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان کے بارے میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے تمام تر مفادات کو پسے پشتی ہی ڈال لیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ اس مفادات کو ختم کر دیں، لیکن چلیں پسے پشتی ڈال لیں اور اس بات کے پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے پاکستان کو مل جل کر آگے لے کر جانا ہے۔ میرا کسی سے کنسرن نہیں ہے، نو عمران خان اندر ہے، عمران خان باہر ہے، شہباز شریف اندر ہے، شہباز شریف باہر ہے، نواز شریف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، مجھے فکر ہے اپنے ملک کی۔ جو ان میں سے اچھا ہے، جو عوام کو پسند ہے، کیونکہ اگر آپ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو آنا چاہیے جو عوام کو پسند ہے۔ تو جو ان میں سے اچھا ہے یا جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کو حکومت کرنے دیں، اس کو حکومت میں آنے دیں، اس کو اس ملک کو چلانے دیں اور اس کو سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ کے بغیر بھی یہ ملک ایک انچ نہیں چل سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آپ کی سپورٹ ہر معاملے میں بہت ضروری ہے اور یہ معاملہ تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے۔ کتنے دن اور چلے گا؟ سال لگ جائیں گے، 2 سال لگ جائیں گے، لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے، عوام پستی جا رہی ہے۔ ابھی بجلی کے معاملے میں تھوڑا سا شور شرابہ پڑنا شروع ہو چکا ہوا ہے اور اگر یہ مزید بڑھ گیا تو یہ کس کو بہا کر لے کر جائے گا؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وطن اور میرے وطن کے باشندوں پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے کرتا دھرتاؤں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔